اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم کلاس 7 کا لیکچر نمبر 5 کریں گے، اور آج کا جو ہمارا سوال ہے کہ شیر شاہ سوری نے انتظامی ڈھانچہ کس طریقے سے بنایا، مواصلاتی ڈھانچہ کیسا تھا، اور اس نے عوامی بہبود کے لیے کون کون سے ادارے قائم کیے۔ آج ہم اس سوال کے 3 پارٹس ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم سوال کا پہلا پارٹ کریں گے۔ سوال ہے جی، شیر شاہ سوری کا بنایا گیا انتظامی ڈھانچہ، اس کے پاس جو سلطنت تھی، جو علاقہ تھا، اس کو شیر شاہ سوری نے کس طریقے سے چلانے کا ایک ڈھانچہ تیار کیا۔ ڈھانچہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انتظامی ڈھانچہ تو انتظامات چلانے کے لیے تمام تر جو انتظام ہیں ان پر محیط، تمام تر کاروں پہ محیط کام جو ہے انتظام کے حوالے سے، اس پورے سیٹ اپ کو ہم انتظامی ڈھانچہ کہیں گے۔ اور اس میں سے پھر ایک ایک چیز جو ہے وہ الگ الگ کر کے وہ اس کے پارٹس جو ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ وہ پورا ڈھانچہ کیسے تکمیل پاتا ہے، کب پورا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے شیر شاہ کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں سلطنت کا انتظام، آپ ہیڈنگ دیں گے، سلطنت کا انتظام، جو اس کی سلطنت تھی وہ کس طریقے سے اس کا انتظام جو ہے وہ چلانا ہے۔ تو وہ ایک تو صوبوں پر مشتمل تھا، صوبوں، اس کے بعد ہے سرکار، پرگنہ، یعنی آپ ضلع سمجھ سکتے ہیں، تحصیل اور گاؤں۔ صوبوں، سرکار، پرگنہ، تحصیل اور گاؤں پر مشتمل یہ جو ہے وہ انتظامات تھے۔ انتظامات کو کس طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچایا گیا، کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ سیٹ اپ تیار کیا گیا، جس میں لوگوں کو متعین کر کے ان کی ڈیوٹیز لگا کے انتظامات کو جو ہے وہ آسانی سے چلایا گیا، یا انتظامات سے سلطنت کا جو نظام ہے وہ چلایا گیا۔ سب سے پہلے ان میں صوبوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو گورنر سب سے پہلا جو آئے گا وہ ہے گورنر۔ گورنر جو ہے وہ صوبوں کا سربراہ ہوتا ہے، صوبے کا سربراہ، یعنی صوبیدار آپ کہہ سکتے ہیں، یا صوبے کا سربراہ کیا ہوتا تھا، گورنر ہوا کرتا۔ صوبے کا جو سربراہ تھا وہ گورنر تھا۔ اس کے علاوہ آگے جو لوگ ہیں وہ ہے شکدارہ، اور اس کے ساتھ ہی ہے منصفہ، یعنی یہ دو جو ہیں یہ سرکاری انتظامات چلانے کے لیے سرکاری 2 اہلکار ہوتے تھے۔ سرکاری اہلکار بنیادی طور پر جو انتظامات چلایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، بنیادی جو اہلکار ہوتے تھے سرکار کے وہ شکداراں اور منصفاں تھے۔ اب ان کی ڈیوٹیز کیا تھیں؟ شکدار جو تھا اس کا کام تھا انتظام جو ہے مالی انتظام ہے، اس کے علاوہ جو اس کا کام ہوتا تھا مالیہ کا تعین کرنا، اس کے علاوہ امن و امان، مالی امور پہ نظر رکھنا، یہ سارے کام، امن و امان کی بحالی، امن و امان، مالی امور پر جو ہے وہ ان کی نظر، مالیہ کا تعین، جو ٹیکس وغیرہ لیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے، اور انتظامی امور جو ہیں یہ جو 4 قسم کے انتظامی امور، امن و امان، مالی امور اور
مالیہ کا تعین، یہ 4 جو کام ہیں یہ تھے جی شکداراں کے ذمہ، اس کے سپرد تھے، اسی کے بارے میں وہ ہے شکداراں جواب دہ تھا حکومت۔ دوسرا جو منصفاں ہیں، جس طریقے سے بیٹا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ منصف کون ہوتا ہے؟ انصاف کرنے والا، جس کا تعلق ہوتا ہے عدالت سے، ٹھیک ہے جی، جو قاضی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ اس کے ذمہ کون سا کام ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے منصف ہے تو اس کے ذمہ مقدمات جو ہیں ان میں انصاف دلانا، ٹھیک ہے جی، وہ شامل تھا۔ تو شیر شاہ سوری جو ہے وہ ایک پہلا لیڈر تھا، مسلمان لیڈر، جس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے جو ہے وہ اپنی عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنی عوام کے دل میں اگر میرا جو ہے وہ عزت بن گئی، میرا وہاں پہ گھر بن گیا، تو یہ کیا ہوگا کہ میں جو ہے وہ ایک بڑی مدت تک انتظامات سنبھال سکتا ہوں۔ اور اس نے جب بھی انتظامی ڈھانچہ بنایا تو اس نے جو ہے عوام کی خواہشات کو، عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنایا، اس لیے جب بھی وہ انتظامات بناتا تو ان سے ضرور وہ ہے سائن کروایا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ جو نظام بنایا گیا، سب سے پہلے گورنر جو ہے اس صوبے کے سربراہ، پھر اس کے بعد شکداراں جو ہے اس کے ذمہ مالی امور، امن و امان، اس کے بعد مالیہ کا تعین وغیرہ، اور منصفاں کا جو کام ہوتا تھا وہ مقدمات پہ انصاف کرنا یہ شامل تھا۔ تو یہاں پہ انصاف پہ بہت زیادہ جو ہے وہ شیر شاہ سوری نے جو ہے زور دیا، اس نے کہا کہ انصاف جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور سرکاری ہر پرگنے میں ایک شکدار ہوا کرتا تھا، ہر پرگنے میں ایک شکدار، ایک منصف، ایک خزانچی اور 2 محرر ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ منصف، ایک پرگنے کے اندر منصف، شکدار، خزانچی اور 2 محرر۔ محرر مین لکھنے والے، تحریر کرنے والے۔ اب جو 2 محرر تھے وہ کیوں؟ 2 محرر کا مطلب مقصد یہ تھا، ایک جو ہے وہ لکھتا تھا ہندی میں اور دوسرا جو تھا وہ لکھتا تھا فارسی میں، ٹھیک ہے جی۔ 2 محرر، ایک ہندی میں تحریر کرتا تھا اور ایک فارسی میں تحریر کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب کسی کو اگر عدالت سے، منصف سے جو ہے وہ قاضی جو ہے اس سے انصاف نہ ملتا، وہ سمجھتا کہ مجھے میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تو وہ سیدھا جو ہے وہ شیر شاہ سوری کے پاس جا سکتا تھا۔ شیر شاہ سوری جو ہے وہ ان کی بات سنتا اور اس پہ جو ہے وہ ضرور انویسٹیگیشن کراتا۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے جی اہلکاروں کا تبادلہ۔ اہلکاروں کا تبادلہ، اہلکار مین جو لوگ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور تبادلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اب یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ جو شیر شاہ سوری تھا وہ بہت زیادہ جو ہے اب اس بات کو سمجھتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ایک جگہ پہ جب آ جاتے ہیں تو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جو ہے ایک حد تک اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے جو بھی حکومت کے اہلکار ہوں گے 2 سے 3 سال کے بعد میں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرتا رہوں گا۔ تو اس کا یہ سسٹم تھا کہ اس نے اہلکاروں کو 2 سے 3 سال کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ تبدیل کرتا تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ قائم نہ کر سکیں اور ناانصافی کی طرف مائل نہ ہوں۔ اس کے بعد جو اگلا یہ تھا چوتھا پوائنٹ، تو یہ پہلا تھا جو مین ہے، یہ اس کے اجزاء ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے پنچایتی نظام۔ پنچایتی نظام، اب وجہ پنچایت کیا ہوتی ہے؟ جب ایک علاقے کے لوگ، بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اکٹھے ہو کے کسی بھی مسئلے کا جو ہے وہ حل نکالتے ہیں، اس کا
اگر کوئی قتل و غارت ہوتی ہے، اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تو وہ بجائے کسی عدالت میں جانے کے وہ ایک پنچایتی نظام تھا، اس میں بیٹھ کر جو ہے وہ بڑے فیصلہ کرتے کہ اس شخص کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مل بیٹھ کر اپنے ایک علاقے کی سطح پر جو فیصلہ ہوا کرتا تو اسے پنچایتی نظام کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری جو چیز ہے وہ ہے پولیس کا نظام۔ پولیس، اب جو پولیس کا نظام تھا وہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ منصف منصفہ میں جو ہیڈنگ ہے اس میں کہ منصف، شکدار، خزانچی اور 2 محرر ہوا کرتے تھے ایک پرگنے کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پٹواری، اس کے بعد مقدم ہوا کرتے تھے اور چودھری، پٹواری، مقدم اور چودھری وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے۔ تو جو مقدم یا چودھری تھا، ٹھیک ہے جی، پولیس اہلکار مقدم یا چودھری جو تھا اس کو اس کے ذمہ جو ہے پولیس کا نظام تھا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کا کام ہوتا تھا امن و امان قائم کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو، کوئی لوٹ مار ہو جائے، کوئی کس قسم کا معاملہ ہو جائے تو اس کا جو ذمہ دار جو ہوتا تھا، جواب دہ ہوتا تھا شیرشاہ سوری کو، وہ جو ہے وہ مقدم ہوا کرتا تھا اور وہ تمام تر اس طرح کے معاملات دیکھتا۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی، یعنی لوٹ مار ہوتی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، امن و امان کو قائم کرنا ہوتا، تو وہ تمام ترجمہ جو تھا وہ مقدم یا چودھری کا تھا۔ اس کے علاوہ جو بہترین ایک سسٹم تھا جی اس پورے نظام میں، وہ تھا جاسوسی نظام۔ یہ ایک ایسا نڈر اور بہادر جو ہے وہ لیڈر کر سکتا ہے، جس طریقے سے شیرشاہ نے کیا کہ اس نے جو ہے وہ بڑے لوگوں پر، جو چودھری تھے، مقدم تھے، ٹھیک ہے جی، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان پہ کسی شخص کو مامور کر دیتا۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ان میں کون شخص ہے، جس طریقے آپ کے انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ وہ ان کی محفل میں جا کے بیٹھتا، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کون سا جو ہے وہ شخص مقرر کیا گیا ہے۔ اور وہ کیا کرتا تھا، وہ اگر کوئی بڑا شخص، چودھری وغیرہ، وہ جب کسی غریب کے ساتھ ناانصافی کرتا، اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوتی، تو وہ جا کے شیرشاہ سوری کو بتاتا اور پھر اس بندے سے جو ہے وہ پوچھ گچھ ہوتی تھی، سختی سے پوچھ گچھ ہوتی تھی۔ تو اس طرح جو نظام تھا وہ بہتر چلتا رہا۔ ان کو پتہ تھا کہ جاسوسی ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے غلط کام نہیں کیے۔ جو بھی کیس سامنے آیا اس پہ خود ایکشن لیا شیرشاہ سوری نے۔ اس کے بعد جو 5ویں چیز ہے وہ فوجی اصلاحات ہے۔ فوجی اصلاحات، اب فوجی اصلاحات جو تھی، کیونکہ ان کا کام دفاعی کام ہوتا تھا، تو شیرشاہ سوری خود جو ہے وہ نگران تھا، ٹھیک ہے، حکومت کا سربراہ بھی تھا، فوج کا سربراہ بھی تھا، اور اس نے خود جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا، ٹھیک ہے، فوجیوں کو، اور ان کے کارکردگی کے مطابق ان کی جو ہے وہ تنخواہ مقرر کرتا اور ان پہ نظر بھی رکھتا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ بھی کیا کرتا تھا۔ تو یہ فوجی جو اصلاحات تھیں اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو مالیاتی نظام، مالیاتی نظام جو تھا اس میں، اب آپ کو پتہ ہے مال سے مالیاتی نظام جو تھا اس میں ایک گز استعمال ہوتا تھا، جو سکندر لودھی کے زمانے میں جو گز استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس کا بنایا گیا، تو اس کو جو ہے وہ سکندری گز کہا جاتا تھا، وہ استعمال ہوتا تھا جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 3600 مربع گز جو ہے، 3600 مربع گز جو زمین ہوا کرتی تھی اس کو بیگا بولتے تھے،
اس کو ایک بیگھہ بولا کرتے تھے، یعنی 3600 مربع گز اگر زمین ہوتی تو وہ ایک بیگھہ جو ہے وہ تصور ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو مالیاتی نظام، یعنی جو کسان کی فصل ہوا کرتی تھی، جو مالیاتی نظام تھا، اس میں 1.3% جو ہے وہ 1.33 میں سے ایک جو ہے وہ حصہ ہوتا تھا مالیہ، یعنی جو حکومت لیتی تھی مالیہ ٹیکس وغیرہ، اور جو 2/3 یعنی 3 میں سے 2 حصے ہوتے تھے وہ کسان کے ہوتے تھے، اور اس کو کسان کو تمام تر ٹیکس سے استثناء حاصل تھا، ٹھیک ہے، اس میں وہ سارا کچھ ہو جاتا ہوتے تھے، وہ تمام تر جو ہے وہ کسان کے لیے ہوتے تھے اور اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جو مالیہ کا تعین کیا جاتا تھا، مالیہ کا تعین جو ہے وہ کسان اور حکومتی اہلکار مل بیٹھ کر طے کرتے تھے۔ جب کسان جو ہے اس پر راضی ہوتا تو تب جو ہے وہ اس کام کو کیا جاتا، باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ سگنیچر کروائے جاتے تھے کسان سے کہ یہ مالیہ مقرر ہوا ہے، آپ یہاں پہ سائن کر دیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ صرف کسان کی رضامندی کے لیے ایک کام کیا جاتا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ ایک اچھا نظام جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو مالیہ کا نظام ہے یہ حکومت کسانوں کی مشاورت کے بعد کیا کرتی تھی۔